الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیر محمد آفتاب المدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفات ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے محبت نال بواضح بلند الصلاۃ والسلام پڑھو پڑھو محبت دینا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد آج زانا فریاد ہے تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شان ہو جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز ہوں جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرمائے تو دوستان گرامی ناچیز جناب دے سامنے خطبہ جمعہ المبارک کے جس مبارک موضوع دے بیان کرنا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ
پاک زندگی کن کو نصیب ہوتی ہے اور برائی کرنے والوں یعنی بری زندگی گزارنے والوں کا انجام۔ دوسرے لفظاں یہ سمجھو کہ جڑے چنگی زندگی گزار دینے، اچھی زندگی گزار دینے، اللہ دے قرآن دے عمل کردیاں نظر آتے نے، حضور علیہ السلام دے مبارک فرمان دے عمل کردیاں نظر آتے نے، آپ نے والدین دی تابعداری کردے نظر آتے نے، نماز پڑھدیاں نظر آتے نے، روزہ رکھدیاں نظر آتے نے، حضور علیہ السلام دی مبارک ذات تے درود و سلام دیاں ڈالیاں پیش کردیاں نظر آتے نے اور کفر دی مخالفت کردیاں نظر آتے نے۔ اجتیاں دے بارے اللہ رب العالمین نے انعامات کیا تیار کر کے رکھے وہ تو آٹے سامنے پیش کرنا تے جڑے اللہ دے بھی نافرمان نے، اللہ دے پیارے حبیب دے بھی نافرمانی کرن والے نے، بے ادبی کرن والے نے، گستاخی کرن والے نے، نہ ہی حقوق اللہ پورا کرتے نے، نہ حقوق العباد پورے کرتے نے، یعنی نہ رب دے حق کو پورا کرتے نے تے نہ اپنے گھر والے دے حق کو پورا کرتے نے، نہ اپنے رشتہ داراں دے حق کو پورا کرتے نے، نہ دوستاں دے یاراں دے حق کو پورا کرتے نے، کی کرتے نے رب دی نافرمانی کرتے نظر آتے نے، حضور علیہ السلام دی بے ادبی تے توہین اور گستاخی کرتے نظر آتے نے، رشوت کھاندے نظر آتے نے، سود کھاندے نظر آتے نے، بے حیائی فحاشا لہو لہب کرتے نظر آتے نے، وسکی شراب پیندے نظر آتے نے۔ ان دے بارے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا انجام بھی پیدا فرمایا۔ 30 پارے کے اندر سورۃ انفطار کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، فرمایا جڑے نیکوکار نے، نیک عمل کرنے والے نے، صالح عمل کرنے والے نے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے نے، رب دے پیارے حبیب کو راضی کرنے والے نے، فرمایا لَفِي نَعِيمٍ، ضرور جنت موجہ مارن گے۔ ویسے 30 سپارے کے اندر سورۃ انفطار کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا جڑے بدکار نے، بدکاریاں کرنے والے نے، لوگاں دیاں عزتاں فرمایا تار تار کرنے والے نے، فرمایا لَفِي جَحِيمٍ، فرمایا ضرور دوزخ وچ جان گے۔ میں تواڈے سامنے پیش کراں گا اللہ دا قرآن پیش کراں گا، مصطفیٰ دا فرمان پیش کراں گا اور سلف صالحین دے واقعات پیش کراں گا، جس دے نال تواڈے اندر ایک جذبہ پیدا ہوئے گا کہ اساں نافرمانہ والی زندگی نہیں گزارنی بلکہ بابا فرید تے مہر علی دے نقشے قدم تے چلنا ہے۔ ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ۔ آج تو سارے بچیاں سبق پڑھایا جاندہ ہے نا، انگریز دا کافر دا یہودی دا جڑا سبق پڑھاندہ ہے الف نار بے بکری کاف نکتا کہیں کاف کہیں دے ریچ تے پڑھن والے کیوں نہ پڑھن میں ریچ تے جیبا قطرہ والے غریب عوام الناس دا خون نچوڑن والے کیوں نہ پڑھن۔ قسم خدا دی کر کے آخنا 7ویں دی کتاب ہے، انہاں دا مقصد یہ سی انگریز کہتا ہے انگریز بڑے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاج بر بن کر 7ویں دی کتاب ہے، سکول کی انہیں در حوالہ موجود ہے، یعنی پہلا پہلے سن تیرے میرے کو لا کے تاجر بنے نے، اپنے ساتھ نظام تعلیم بھی لائے جس کا مقصد ایسے طلباء حضرات کی کھیتی تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن ان کی فضا، ان کی قطع، شکل و صورت سب انگریزوں جیسی ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ جو سکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں بہاولپور کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ قرآن کی تعلیم سے آیا، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم سے آیا؟ جواب نفی میں ملے گا، نہیں میں ملے گا کہ نہیں وہ قرآن کی تعلیم نہیں تھی، مصطفیٰ کے فرمان کی تعلیم نہیں تھی، وہ غوث العظم کی
تھی، خواجہ اجمیری کی تعلیم نہیں تھی، داتا علی حجویری کی تعلیم نہیں تھی، وہ انگریز یہودی کی تعلیم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا حبیبا ہرگز یہود و نصارہ تواڈے تے کبھی ناراضی ہون گے جب تک تساں انہاں دی ملت انہاں دی بات دے تابع نہ ہو جاؤ۔ سجنا جب رب دا قرآن فرما رہا ہے کہ یہودی جڑا غیر کافر ہے جنہوں نہ ماں دی عزت دا پتہ ہے، نہ بیٹی دی عزت دا پتہ ہے، نہ بزرگ دی عزت دا پتہ ہے، نہ رب رسول دی عزت دا پتہ ہے، وہ تیری میری عزت کا خیال کیویں کرے گا؟ تیری میری عزت کا خیال جب ہوئے گا اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر رہ کے ہوئے گا، بول سبحان اللہ۔ تے پڑھن والے بنن والے پھر یہودیاں دے وفادار بننے بدلے ہوندے نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا، حضرت پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے پہلے بچیاں نوں سبق پڑھایا جاندا سی الف اللہ چمبے بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اللہ دے قرآن دے وچ جواب دینا میرے رب دا قرآن فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه، اللہ دا قرآن فرماتا ہے میرا حبیب جو تھوڑا دے لے لیا جے وما نهاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جس چیز تو تانوں منع فرما دے وے اُتے تو رک جایا۔ ایسے کوئی اسباب تے نفی رکھا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ نفی دا معنی ہے کہ وہ کم نہیں کرنے جن دے تو رب العالمین نے منع فرمایا ہے، کہ اسباب دا معنی ہے کہ وہ کم کرنے نے جس کا رب العالمین نے کرنا حکم فرمایا۔ فرمایا نفی اسباب دا او یا ربانی ملیا ہر لگے ہر جائی یاران مشک مچایا مچایا اندر گوٹی او یاران مشک مچایا جا کھلا کے آئی
ذرا مزے نام سبحان اللہ. دوستان گرامی یعنی جڑا مسلمان ہے جڑا مومن ہے جن نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ ڈنگراں وانگو زندگی گزارتا نظر نہیں ہوتا بلکہ اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرتا نظر آتا. آج دا کو پیر بن جاوے کہ وہ کہتا ہے جی مینوں نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں کہیا بابے او اللہ دے قرآن نے حکم فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. تے تو کون نہیں آکھنا رہا کہ ساڈے تے نماز ہی کوئی نہیں اسی عشق دی نماز پڑھنے ہیں. بابے فرید تے مہر علی دی کدی قضا نہیں ہوئی تے تو نہ کہ اسی عشق دی نماز پڑھنے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ایک نماز آپ کی قضا ہوئی تھی روضہ رسول اللہ تے تشریف لے کے جا رہے سن اثر دیاں سنتاں رہ گئیاں سی ہمراہ واقعی دے اندر آپ جلوہ فرما سن تو آپ آرام فرمان لگ پے قسمت دا ستارہ جاگیا آمینہ دا دلال تشریف لے کے آ گیا. حضور پاک سرکار آ کے فرماندے نے وہ پتر مہر علی ساڈا پتر ہو کے ساڈیاں سنتاں چھڑ دے ہمیں گل پھبدی نہیں. آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تھکا ہوا سا سفر دی حالت دے اندر سا یا رسول اللہ سنتا غیر موقدہ تھا اس وجہ تو چھوڑ دیتیاں نے. مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا پتر مہر علی ساڈا پتر ہے ساڈا پتر ہو کے ساڈیاں سنتا چھڑ دے میں گل نہیں پھبدی. سم خدا دی کر کے آکھنا میرے ملت دے نوجوانا اے نے پلی حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بندہ مرید ہونا تے حاضر ہویا 40 دن آپ دے کول رہیا مگر مرید نہ ہویا تے واپس جان لگا. میرے علی حجویری نے بازو تو پکڑ لیا فرمایا بیلیا دس کیویں آیا سا عرض کردا حضور میں جناب کا مرید ہونا تے حاضر ہویا سا. میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے پتر پھر مرید کیوں نہیں ہویا. بندہ عرض کرتا حضور تواڈے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی عجیب کام نہیں دیکھیا دیکھدا تے تواڈا مرید ہو جانا سی تواڈا بیعت ہو جانا سی. تو میرے ملت دے نوجوانا میرے داتا علی حجویری نے جو الفاظ عطا فرمائے پلے باندھ لے. آپ فرماتے نے تو مرید ہو تے بھاویں نہ ہو مگر علی حجویری دی ایک گل پلے بن لے الاستقامت فوق الکرامت. فرمایا اللہ دے قرآن دے حکمات دے عمل کرنا اللہ دے قرآن دے قائم رہنا حدیث مصطفیٰ دے عمل کرنا فرمایا سارے تو بڑی کرامت ہے. حضرت جنید بغدادی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ہوا جڑدا ہوئے سمندر دے سمندر دے پانی ہوتے مسلح پا کے فرمایا نماز پڑھدا ہوئے فرمایا ایک سنت مصطفیٰ کا تارک ہوئے فرمایا وہ شیطان سمجھا دے ولی نہ سمجھا دے. فرمایا جڑا ولی ہوئے گا وہ اللہ دے قرآن دے عمل کرتا نظر آئے گا مصطفیٰ کریم دے نقش قدم دے چلتا نظر آئے گا. اور سناوا اللہ دا قرآن کہ پاک زندگی کیویں نصیب ہوندی ہے. سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا پاک قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے فرمایا جڑا اچھے عمل کرے گا جڑا نیک عمل کرے گا صالح عمل کرے گا فرمایا چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے پر ہوئے
مسلمان اللہ کا قرآن فرماتا ہے پھر ضرور اسلام اچھی زندگی عطا فرما دیں گے حیات طیبہ عطا فرما دیں گے پاک زندگی عطا فرما دیں گے فرمایا کہ ضرور مسلمان پاک زندگی عطا فرمایا کہ نادا اجر کر دنیا ترا کے نیک برکا ہے اللہ دے قرآن دے عمل کردا نظر آندے سن مصطفیٰ کریم دے سونے فرمان دے عمل کردا نظر آندے سن حضور علیہ السلام دے نقش قدم تے چلدا نظر آندے سن اللہ دے قرآن فرماندا ہے فرمایا اے بدلہ وے اے اجر جڑا دنیا تے رہ کے چنگے عمل کردے رہے نے او میرے ملت دے نوجواناں اج کل دی جڑی زندگی ہے اے ہر بندے دے سامنے ایام ہر بندہ اس کو ملازم فرما رہا ہے ہر بندہ پریشان ہے اچھی زندگی مل جاوے پاک زندگی مل جاوے ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے وہ میرے ملت کے نوجوانہ اس حال بھی اللہ کے قرآن وچ پیش کرا گا بولو سبحان اللہ اگر دوستان میں دیکھنا کوئی دوست جڑا وے تجارت کردا نظر آندا ہے کوئی زراعت دا کم کردا نظر آندا ہے کوئی مشینری چلانا نظر آندا ہے کوئی مکان دی تعمیر دے اندر مصروف ہے کوئی کیڑا کم کردا نظر آندا ہے یعنی ہر بندہ اپنے ذہن دے مطابق دنیا دے مختلف شعبے حال دے اندر جلوہ کرے کم کاج کر جاوے اچھی زندگی مل جاوے تاکہ اچھا عمل کرنا گا یعنی کہ جب میں کچھ کمانا گا پیسہ زر دولت اکٹھا ہو جائے گا گھر بار بنانا گا شادی بیاہ کرنا گا پھر اچھی زندگی گزارن لگ پوانا اور میرے ملت نوجوانہ توجہ فرمانا ایک سہرے ہوئے آگے تیرے کو روٹی کا ٹکڑا نگداوے تو انہوں روٹی دے دینا ہوئے دوسرا سہر تیرے کو لے آگے آگے گنداوے یارا میں کچھ پیسے دے دے میں کچھ دولت دے دے تو انہوں دولت دے دینا ہے پیسہ دے دینا ہے مگر میرے ملت نوجوانہ دونوں دا مقصد ایک ہے کہ پیٹ بھر جاوے تاکہ اچھی زندگی گزر جاوے اور میرے ملت نوجوانہ اے حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے بندہ پریشانی نظر آتا ہے بندے کو راحت نصیب نہیں ہوتی اگر راحت چاہنا ہے اچھی زندگی گزارنا چاہنا ہے پھر اللہ کے قرآن کے عمل کر رہے تینو حیات طیبہ نصیب ہو جاوے گا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے اے لوگو میرے پیارے حبیب کی زندگی نو اپنی زندگی دا نمونہ بنا لو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات نو اپنی زندگی دا پیشوا بنا لو اسوۃ حسنہ یہ تمہارے واسطے بہترین اسوہ حسنہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور سجنا جنہیں میرے رب العالمین نے پیارے حبیب کو کامل بنا کے بھیجا ہے اسی طرح میرے نبی کا دین شریعت بھی کامل ہے جنہیں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے اندر کمی چھوڑی نہیں میں اپنے پیارے حبیب نے دین کے اندر بھی کمی چھوڑی نہیں میں لوہار نو دیکھیا وے ترخانہ نو دیکھیا وے جدو منجی بھی ہیلا دینے چورلا دینے تو لکھنا رہ جاوے پھر انہوں پنچر لاؤں دینے اور پہنی ہے وہ میں کیا سجنا میرے مدینے کے تاجدار سرکار دے دین پاک نو کسے یہودی دی بچہ دی لوڑ نہیں کسے
انگریز دی بچت دی لوڑ نہیں، کسے فلسفے والے دی بچت دی لوڑ نہیں، کسے افلاطون والے دی بچت دی لوڑ نہیں، کیوں جی رب العالمین نے اپنے پیارے نبی نو کامل بنا کے بھیجا ہے، یہ رب العالمین نے سونے دے دین نو بھی کامل بنا کے بھیجا ہے۔ کہاں ساڑا تو باہو بولے رب مدینہ سبحان اللہ۔ سلطان باہو سرکار فرماتا ہے اللہ پڑھو پر حافظ تے گیا ہے جب پردہ مارا باج فقیرہ کسے نہیں ماریا ایک چور اندر دا قسم خدا دی کر کے آخنا آج پڑھ رہی دے میں آدم حاضر سارا کچھ بن جاتے ہیں پر کھلتے ہیں راز غلاموں پر اسرار شہنشاہی ایک کدو کھل دے جدو کسے کامل فرید دین دی صحبت جب بندہ بیٹھا جدو کسے کامل صحبت کے اندر میرے ملت دے نوجوانہ بندہ نہیں پیدا پھر برباد ہو کے رہ جاتا ہے زندگی حیات طیبہ والی نہیں ملتی ایک کدو نصیب ہوتی ہے جدو کسے کامل بھی صحبت مل جاوے پھر فقیر کی کرنا ہے فقیر تیرے نفس میں مارتا ہے یہ نفس ہی تو ہے جڑا ظالم سارے کام کراؤں ہے تیرے کو اگر اے مر جاوے قسم خدا دی گھر گانا تو فرشتہ دنال باتا کر حضور علیہ السلام دی مبارک بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حضر ہویا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا یا رسول اللہ میں کارو نام میرا دل نہیں لگدا یا رسول اللہ تو اڈے تو بنا میرا دل نہیں لگدا تو اڈے چہرے میں دیکھا تو اڈیاں ادامہ میں دیکھا پھر اس پہ عمل کرا یا رسول اللہ مجھے بڑے پسند ہے یا رسول اللہ دے تمہیں کہا نہ بیوی دے نال دل لگدا وے نہ اپنے بچیاں دے نال دل لگدا وے نہ ہی گھر دیاں چیزاں دے نال دل لگدا وے نہ ہی یاراں دوستاں دے نال دل لگدا وے یا رسول اللہ میں پریشان ہاں حضور فرماتے ہیں اے میرے یار کیوں پریشانی ہے ادب دے نال ہاتھ بن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان اس گل تو کہ اس دنیا دے اندر رہ کے تواڈے تو بنا یا رسول اللہ میں نہیں جی سکدا میرا نہیں گزارا ہو سکدا اور یا رسول اللہ تواڈے صدقے نال تواڈے وسیلے نال اللہ رب العالمین نے مجھے جنت عطا فرما دی
سونے میں تو ہمارا تھلے والے درجے تے تسی نا سید الانبیاء امام المرسلین نبیوں دے امام دو جہاناں دے سردار یا رسول اللہ تسی نا اعلی درجے جو ہوگے یا رسول اللہ دنیا دے اندر رہ کے تو آتے تو بنا جھٹ نہیں لگتا تے جنت وچ کیویں لگے گا تو میرے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے میرے یار اللہ دے قرآن تے عمل کرنا تیرا کام ہے مصطفیٰ کریم دے فرمان تے عمل کرنا تیرا کام ہے نماز پڑھنا تیرا کام ہے جنت تے اپنے نال لے جانا محمد رسول اللہ کا کام ہے سناواں پھر اشعار کے اندر صحابی رسول نے بارگاہ رسالت کے اندر کیا عرض کیتا اگو بارگاہ رسالت دے وچ کی جواب آیا سناواں گے سبحان اللہ صحابی رسول مدینے دے تاجدار سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردا وے اساڈی تے ہے بس اے ہو کمائی اساڈی تے ہے بس اے ہو کمائی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائی جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائی بارگاہ رسالت میں جواب آئے گا صحابی رسول کا جواب سنی اور اپنے ذہنات وچ بٹھاوے پھر اون تے عمل کرے رب حضور دے صحابی دا صدقہ تے نبی حضور دا ساتھ عطا فرما صحابی رسول عرض کردا ہے نہ دنیا نہ دولت نہ رونق نہ شہرت نہ دنیا نہ دولت نہ رونق نہ شہرت تیرے درد شاہ کرام گدائی اساڈی تے ہے بس یہ ہو کمائی جدو بارگاہ رسالت کے اندر صحابی رسول عرض کیتا وے بارگاہ رسالت وچ جواب ہوتا وے زندگی بھی ہے یارو بس اے ہو کمائی بولو سبحان اللہ زندگی بھی ہے یارو بس اے ہو کمائی سنگت نبی دی ہے کتو پائی جب دنیا میں چھڑیا وے دنیا تو موڑیا وے دنیا دے بنان والے رب العالمین والے بڑھیا وے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نے بھیجا اپنے مرید کو فرمایا جا بلیا تالاب تو پانی لیا تو آپ کا مرید جانتا ہے تالاب تو پانی لینا آستے حسین و جمیل لڑکی نے دیکھیا دو تھی دیکھنا رہ گیا تو آپ سرکار آئے آپ کے دوسری طرف چہرہ کیتا فرمایا بلیا تینوں کام کیڑے بھیجا وے تو کیڑے کام میں لگ گیا میں عرض کرتا ہے حضور دیکھو نا کہ رب سونے نے اس کو کتنا سونا بنایا ہو کتنا حسن عطا فرمایا ہو میاں صاحب فرماتے نے چلا تو ایسے حسن دے کیوں عاشق ہو یا پیا ہو اندے تے کیوں فنا ہو یا پیا ہو یہ دا فنا ہو والا ہو یہ مکن والا ہو یہ حادث ہے تو اس پروردگار دے نال پیار کر کے باقی رہنے والا یعنی تو اس رب دے نال پیار کا جن نے یہ نو دا سونا چکلا ذرا بول مزے نال سبحان اللہ صدقے جوان میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا میں جناب کے سامنے باتاں بہت نے مگر مختصر عرض کرنا ایک رب دا فقیر جنگل کے اندر بیٹھا سی اس اللہ دے ولی دے کول ایک سیٹ صاحب آ گئے چودھری صاحب آ گئے آ کے کہندے نے فقیرہ درویشا تے پھٹے پرانے کپڑے نے پیراں کے اندر جوتی کوئی نہیں
جدو جنگل دے اندر ٹھڑ کانٹے تیرے پیران دے اندر چپ دے نے روڑ تیرے پیران دے اندر لگ دے نے حتیٰ کہ جڑا سورج ان دے تکش یہ پیران دے لگ دیئے وہ درویشہ فقیرہ تیرا حال میرے کو نہیں رکھا جانا میں تیرے واسطے اے سونا جوڑا لے کے آیا جتی لے کے آیا اس میں پالو فقیر درویش کرنا ہوئے میں انکار تو نہیں کرتا مگر اے جتی بڑی قیمتی ہے ان دنال ایک پوشاک کونی چاہیے جتی میں پالوا تے میرے جسم تے سونا لباس نہ ہوئے پھر جتی تے دھکا ہوئے گا ان دی شان کے اندر فرق آئے گا سونی پوشاک بھی لے گیا آندہ میں تحادر خدمت بیٹھا ہوں وہ فقیرہ درویشہ میں خوش نصیبی سمجھا گا کہ تو میں نے حکم دے میں تو میں اس میں پورا کرا فقیر کہیں داوے نسل تو لباس پہنا دے گا پھر لباس میں دھون واسطے ہو لباس بھی چاہیے نے کہتا میں نوکر چاکر دے دیا گا میں ہو لباس بھی دے دیا گا آپ فرما دے نے کدھر آنا جانا ہوگے پھر ان دے واسطے سواری بھی چاہیے کہتا جناب میں ایک گھوڑی جناب کو لے دیا گا اس نے تسی آ جانا ہوگے پھر درویش فقیر کہتا ہوئے اس نے آن جان واسطے کوئی رکھوالا بھی چاہیے کوئی زمین جائیداد بھی چاہیے وہ کہتا میں حاضر خدمت بیٹھا ہوں ایک نوکر بھی مل جاوے گا کچھ جائیداد زمین تھوڑے نام لا دیا گا رب دیتا میرے کو بڑا کوچے وہ فقیر درویش کہتا ہوئے خالی گھر نوکر چاکر میرے کو ہو جان سواری میرے کو ہو جاوے اچھا لباس ہو جاوے ان دنال کرنی بنے گی دھپا آلے گا اس شایان شان دے خلاف ہے پھر میں نے شادی بھی کرنی بیڑی ہے جدو اس درویش فقیر نے آکھیا ہوئے وہ چودھری صاحب کہتا ہے شیخ صاحب کہتا ہے اے بھی ہو جاوے گا جناب دا نکاح بھی ہو جاوے گا آپ فرماتے میں پھر کیوں ہوئے گا کہتا ہے جناب چھوٹے بچے بھی ہو جائیں گے آپ فرماتے میں میرے بچے جدو ہوں گے میرے بچیاں دے وچوں اگر کوئی بچہ مر جاوے فوت ہو جاوے وہ دس سیٹا چودھری صاحبہ دس پھر اس میرے بچے دے روے گا کون وہ شیر کی ناوے جناب رونا تتوانو پیراوے آپ فرماتے نے بلیا پھر اس دنیا دے جان دے اندر فقیر درویش کیا بسارے آوے اس دنیا دے جان دے اندر کیا درویش لے کے آرے آوے نام جتی باوات نارو ناپا حضرت ہارون رشید بادشاہ رحمت اللہ تعالی مسلمانہ دا بادشاہ گزریا وے قبرستان دے وچوں کیویں کھڑاوے بہلول دلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیٹھا وے حساس پساس مسکرا رہا وے رب رب کر رہا وے آپ مسکرا رہے رب رب کر رہا وے رب العالمین دی یاد الہی دے اندر مصروف ہے تو سلطنت اسلامیہ دا بادشاہ ہارون رشید بادشاہ فرماتا ہے اے جناب بہلول دلال صاحب تسی مطمئن بیٹھے ہو قبرستان دے اندر بیٹھ کے بڑے مطمئن نظر آ رہے ہو میں بادشاہ ہوں میں نو ہزاراں فکراں لگیاں ہویاں نے اے بہلول دلال کیا تینوں کوئی فکر نہیں لگی تو آپ سرکار فرماتے نے اور جواب سن ان نجدیاں کمینیاں نو کی پتا جنہاں نہ قرآن سکھیا نہ حدیث مصطفیٰ دا علم سکھیا وہ انا والی کینے والی حسن والی پٹی انہاں اکھاں دے بندی ہے پھر انہاں نو سونیا کے شانہ کیویں نظر آ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری قسم خدا دی کر دیا محبت دے نال پیار دے نال عشق مصطفیٰ دے وچ ڈوب کے قرآن و حدیث کو پڑھیا کر پھر تینوں بزرگاں دی شان ہی نظر آ گئی تو آپ فرماتے ہیں میں مطمئن کیوں نہ بیٹھا
فرماتے نے سورج میری پہلو تنا دی مرضی نال چڑھدا وے دن میری مرضی دے نال چڑھدا وے رات میری مرضی نال آندی ہے میری مرضی دے نال برسدا وے تو ہارون رشید بادشاہ عرض کردا ہے جناب حاجی صاحب توجہ کہندا جناب مینوں سمجھ نہیں لگ رہی میں بڑا پریشان ہوں تہاڈیاں باتاں تو ذرا سمجھاؤ آپ فرماندے نے ہارون رشید بادشاہ میرے رب دی مرضی دے نال سورج بھی چڑھدا وے میرے پروردگار دی مرضی نال رات بھی آندی ہے دن بھی آندا وے بھی میرے رب دی مرضی دے نال برسدا وے میں اپنی مرضی نو میں بہلول تنا نے اپنی مرضی نو رب العالمین دی مرضی دے وچ فنا کر ڈالیا فرماندے نے میں اپنی مرضی میں رب العالمین دے عشق دے وچ رب العالمین دے حکماں دے اندر لا دیتا ہوئے تے پھر رب دی مرضی میری ہوئی تو لہذا میری مرضی نال ہی سارا نظام چل رہا ہے تا پیر باہو بول رہا ہے ذرا سناواں ذرا بول سبحان اللہ وقت کم ہے پیر باو کا شعر نہیں سنانا ہے کہ حدیث مصطفیٰ سنا دینا بولو سبحان اللہ صدقے جاوان میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا حدیث قدسی بہتر ہوگانے رب العالمین فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میں رب العالمین کی چاہت ہے اگر تو وہ کرے جیڑی تیری چاہت ہے پھر فرمایا تیرے تم اس میں اندر کر دیا گا جیڑی تیری چاہت فرمایا اگر تو وہ کرے جیڑی تیرے رب العالمین دی چاہت پھر ہوئے گا جیڑی تیری چاہت یعنی اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو کرے وہ جو تیری چاہت ہے پھر تجھے اس میں گم کر دوں گا جو تیری چاہت نہیں اگر تو کرے وہ جو رب العالمین کی چاہت ہے فرمایا پھر ہوگا وہی جو میرے بندے کی چاہت ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں ولی ول گڑا آگے ول ہو گئے دن ول گڑا ہوندہ چچ نہیں تیرے ول سارے وہ تو نکل ویسن جب تیرے ول ہو رب یارا دعا ہے اللہ رب العالمین شان و عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا زندہ صبح